میرے خیال میں صرف دو چیزوں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ایک تو وہ منافقین جو الیکشن کے وقت عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے کبھی جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ایک وہ منافقین جو ووٹ مانگنے کے لیے ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی منافقین جو کہ اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے نام پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے 2018 میں آئے، اور وہ منافقین جو 2024 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے. ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کو آئینہ دکھانے کے لیے افضل بٹ صاحب اور پریس کلب کے ہمارے جو معزز صدر ہیں، ان کو ہمیں ہار نہیں پہنانے چاہیے، ان کو استقبال نہیں کرنا چاہیے، ان کا پریس کلبوں میں، تمام پریس کلبوں میں داخلہ بند کرنا چاہیے. اور جب تک ہم ان کو اپنی اصل قوت نہیں دکھائیں گے، یہ لوگ اپنی اوقات میں نہیں آئیں گے. تو یہ میری ایک تجویز ہے. دوسری بات یہ کہ اس ملک میں اگر عوام کو کسی نے زبان دی ہے، وہ واحد جو سیاستدان تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس نے صحافیوں کو زبان دی، مزدوروں کو زبان دی، لیبر یونینز بنائی. وہ کس لیے بنائی تھی؟ آج وہی زبان ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی وارث ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ زبان جو بھٹو کی دی ہوئی تھی، وہ زبان عوام کی گدی سے کھینچ رہا ہے اور ایسے کالے قانون پہ دستخط کر رہا ہے. میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کالے قانون کے حوالے سے آخر میں میری یہ ایک تجویز ہے کہ جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں لیا جاتا، ہمیں اپنے اصل دشمن کا معلوم ہونا چاہیے، اور وہ ڈیپ فیک نیوز نہیں ہے، وہ ڈیپ فیک سٹیٹ ہے جو اپنے آپ کو ریاست سمجھتی ہے، وہ ریاست ہے نہیں ہے، اور وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ہم صحافیوں کو اس قانون کے حوالے سے ان غلام سیاستدانوں کے علاوہ اس ڈیپ فیک سٹیٹ کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا. آج بہت خوشی ہوئی مجھے سینئر لوگوں کو یہاں پہ دیکھ کے، کیونکہ ان کی موجودگی اس تحریک میں امپیکٹ ڈالے گی. مالک صاحب کھڑے ہیں، اور میں نے ابھی نسیم زہرا صاحبہ کو بھی دیکھا. ان لوگوں کے آنے سے یہ جو ایک کرائسس پیدا ہوا ہے، اس کے خلاف جو مزاحمت ہے اس میں شدت پیدا ہوگی. اور یہ ایک طویل جنگ ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے اس کو قانون بنایا گیا اور جیسے اس کو انفورس کیا گیا، یہ ایک مکمل پلان لگتا ہے کہ جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں ان کو سائلنس کرایا جائے. تو تمام لوگوں کو بڑی اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور اس میں وہ لوگ جن کی آوازیں زیادہ اہم ہیں، جو رات کو شام کو پروگرام کرتے ہیں چینلز پر، اگر ان کی شمولیت اس میں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. اس میں آپ کو ہر طرح کا جو پریشر ہے وہ ڈالنا پڑے گا، ڈومیسٹک بھی، انٹرنیشنل بھی، ڈپلومیٹک بھی، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. یہ پاکستان میں جو آزاد صحافت ہے، ایکچولی اس کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے. ان لوگوں کے جو تعلقات ہیں اس وقت حکمرانوں کے، وہ ان ممالک سے بہت زیادہ ہیں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے. سو یہ اسی طرح کا ایک ماڈل یہاں پہ لانا چاہتے ہیں، جو کوئی ابرپٹلی انہوں نے نہیں کیا، ایک پلاننگ کے تحت یہ کیا ہے. تو اس کا مقابلہ بھی آپ کو ایک پلاننگ کے تحت کرنا پڑے گا. لیکن آج جو پرسوں جو مظاہرہ ہوا تھا بہت اچھا تھا. آج جو خوشی ہوئی وہ یہ کہ جو سینئر لوگ ہیں، جن کی آوازیں ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں. ان کی آمد سے ایسا لگا ہے کہ کنسنسس ہے کمیونٹی میں، اور آگے جا کے اگر سول سوسائٹی کو بھی ہم انوالو کریں تو انشاءاللہ یہ زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گی. میں معافی چاہتا ہوں، میری آواز ذرا کچھ گلا خراب ہونے کی وجہ سے کم تھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں یو کے سے ہمارے سینئر جرنلسٹ جناب رفیق مغل صاحب، اور جے آئی کے ہمارے ترجمان عامر بلوچ صاحب، جو اظہار یکجہتی کے لیے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مظہر بدلاس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس قانون پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم آیا ہے ہماری بستی میں
किसी बासी से पूछे बगैर ये हुक्म आ गया कि आप खाना हमारी मर्जी से खाएंगे, पानी हमारी मर्जी से पिएंगे, कपड़े हमारी मर्जी से बदलेंगे। और जुल्म यह है कि बस्ती के किसी भी बाशिंदे से पूछा ही नहीं गया कि तुम्हें भूख कब लगती है, तुम्हें प्यास कब लगती है। शिकवा किससे करें? वो जो किसी के सामने झुके हुए हैं उनसे, और वो समझते हैं कि जिस तरह हम झुके हैं अब ये आईना दिखाने वालों को भी झुका लें। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए मुजाहरे भी होंगे। बेशक आईनी बेंच है, फिर भी अदालतों में जाएंगे। और हुक्मरानों से शिकवा इसलिए नहीं कि इनके तो वुज़रा कहते हैं कि हमें तो मुसवदा ही अभी मिला है, पता नहीं किधर से आया। तो वो ये मतीउल्लाह जान ने सही बात की है कि हमें वो जहां से मुसवदा आता है उस तरफ भी देखना चाहिए। बाकी कोई हमारे दरमियान तकसीम नहीं, हम इस इश्यू पे एक हैं। हम अपनी आज़ादियों पे कोई पाबंदियां कबूल नहीं करेंगे, जदोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया मजहर बल्लाह साहब के बाद अब मैं मुल्तमिस हूँ आज़ादी इज़हार राय के इसके लिए नेशनल प्रेस क्लब के सालार जनाब अजहर जतोई साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अजहर जतोई साहब। जी, हम इस काले कानून को ना तो पहले तस्लीम किया था ना अब तस्लीम करते हैं। आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कतगन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब ने हमेशा आज़ादी इजहार पर, आज़ादी इजहार के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है और किले का किरदार भी अदा किया है। और इस काले कानून के खिलाफ भी हम हर तरह की तहरीक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। और ये कैद सहाफत अफजल भट्ट साहब को यकीन दहानी कराते हैं कि जिस दिन भी वो हतमी काल का ऐलान करेंगे, यहाँ से जोग द जोग कर कुरान निकलेंगे। और जिन लोगों ने इस काले कानून को पास किया है उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ। सहाफी बरादरी के कायदीन हैं, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू कर चुके हैं। आज़ादी सहाफती बरादरी की, सहाफियों की रेड लाइन है। और इस आज़ादी को, इस शख्सी आज़ादी को, इस शहरी आज़ादी को, इस आईनी और कानूनी आज़ादी को, और जो एक बुनियादी इंसानी हक है, इसे किसी सूरत ना तो पामाल होने दिया जाएगा